اور وہ رات بھی آ گئی جب رسول اللہ کا یہ عظیم نواسہ مدینے سے رخصت ہو رہا ہے، جہاں ان کی پیدائش ہوئی 4 ہجری شعبان المعظم کا مہینہ تھا جب امام حسین مدینے میں پیدا ہوئے تھے۔ اس دن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی تھی، اور پتہ ہے آپ کی ولادت سے پہلے حضور کی چچی ام الفضل حضرت عباس کی بیوی حضرت ام الفضل یہ آئی تھی، خواب دیکھ کر کے ڈر کر کے آئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ہی عجیب خواب دیکھ کر کے آئی ہوں، مجھے ڈر ہے۔ کہا کیا دیکھیو؟ کہا بیان کرنے سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہا بتائیں تو صحیح خواب کیا ہے؟ تو چچی ام الفضل نے کہا تھا میں نے کل خواب میں دیکھا آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ گیا اور میری گود میں گرا ہے۔ حضور نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا اور وہ پرورش کے لیے تمہاری گود میں ڈالا جائے گا، اور فاطمہ کا بیٹا میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کو اپنے جسم کا ٹکڑا کہا وہ مدینے میں پروان چڑھا ہے، اور مدینے میں آنکھیں کھولی ہیں، خطبہ رسول کو سنا ہے، حسین پرورش ہے صحابہ کی جھرمٹ میں، ماں فاطمہ الزہرا اور باپ حیدر کرار، نانا رسولوں کا سردار۔ اس عظیم جوان کو میدان میں اترنے کے لیے اب جو وقت آیا وہ عجیب اتفاق تھا کہ اپنا شہر چھوڑنا ہوا۔ امام حسین کہتے ہیں میرے نانا نے یہ فرمایا تھا کہ ہر نبی اس جگہ دفن ہوتا ہے جو جگہ اسے سب سے زیادہ محبوب ہوتی، لہذا سید الانبیاء جہاں دفن ہے تو مدینہ ان کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لیکن عجیب اتفاق ہے اے حسین، رسول کا جو سب سے محبوب علاقہ ہے وہ مجھ سے چھوٹا چلا جا رہا ہے۔ امام حسین اپنے خاندان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر آئے اور آتے ساتھ رو پڑے، کہا نانا جان یہ وہی شہر ہے جہاں میں آپ کے کندھوں کی سواری کرتا تھا، یہاں کے در و دیوار گواہ ہیں اور یہاں موجود لوگ بھی گواہ ہیں کہ آپ سے جو میری محبت تھی یا مجھ سے جو آپ کی محبت تھی اس کے قصے مشہور ہیں۔ لیکن آج میں مدینے سے رخصت ہو رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی جائیداد بنانی ہے، صرف اس لیے کہ آپ کے دین پر کوئی آنچ آنے نہ پائے۔ امام حسین حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے اجازت لیتے ہوئے نکلے تھے۔ مدینے والے کہتے ہیں وہ عجیب سما تھا کہ مدینے والے دیکھتے رہ گئے۔ اہل بیت کا قافلہ جب نکل رہا تھا، اس میں حضرت امام حسین کے بھتیجے، بیٹے، بیٹیاں، بہن اور کئی لوگ شامل تھے۔ یہ قافلہ بعد میں بڑھتا چلا گیا لیکن مدینے سے نکلنے والے قافلے میں اتنے تھے۔ اور پھر امام حسین اپنی والدہ ماجدہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی قبر کے پاس آئے اور بے اختیار رو پڑے، اپنی ماں کو آخری مرتبہ سلام کہہ رہے تھے۔ مدینے والے کہتے ہیں کہ حسین کا جانا ہم نے دیکھا تھا، حسین واپس مدینے کبھی نہ آئے، اور مدینے والے روکتے رہے کہ ہم آپ کی بیعت بھی کریں گے اور آپ کی حمایت بھی کریں گے، آپ مدینے سے نہ جائیں۔ کئی لوگ آپ کے جبے کو تھام کر پکڑے ہوئے تھے، کہا ہم آپ کو چلتا پھرتا دیکھتے ہیں تو رسول اللہ کی یاد آتی، ہم آپ کو یہاں محسوس کرتے ہیں تو ہمیں نبی پاک کی خوشبوئیں محسوس ہوتی ہیں، آپ اگر مدینہ خالی کر کے جائیں تو ہمیں بتائیں رسول اللہ کے گھر میں اب بچا کون؟ آپ کے بھائی شہید ہو چکے، امام حسن، آپ کے باپ بھی نہیں ہیں، رسول اللہ کے گھر کی ایک نشانی آپ ہیں، اور آپ جا رہے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی لے جا رہے ہیں۔ کیا مدینہ رسول اللہ کے گھر سے خالی ہو جائے گا؟ اگر رسول اللہ کا گھر یہاں نہیں ہے تو پھر کس کا گھر رہے گا؟ مدینے والوں کی وہاں پر جو بہتابی تھی، آہو فغاں تھے، یہاں تک کہ وہ لوگ لڑنے کو تیار ہوئے اور تلواریں نکال چکے تھے۔ کہا حسین ابن علی ہماری تلواریں ہیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کا واسطہ دیتے ہیں آپ نہ جائیں۔ امام حسین نے ایک ہی جملہ کہا میں رہ تو جاؤں گا تمہاری باتوں پر، لیکن کل کو جو عیاش لڑکا بیٹھا ہوا ہے تخت خلافت پر یعنی یزید، یہ مقابلے کے لیے مدینہ بھی فوج بھیج دے گا اور حرم رسول کو میں مسلمانوں کے خون سے رنگین نہیں کر سکتا، نبی پاک کا شہر میری وجہ سے خون آلود ہو جائے مجھے یہ گوارا نہیں، میں میرے نبی پاک کے شہر کا حد درجہ احترام کرتا ہوں، مجھے جانے دو۔ یہ قافلہ مدینے والوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ مدینے والے کہتے ہیں راتوں کی نیند غائب ہو گئی، ہمارا چین و سکون غرق ہو گیا۔ ہم اہل بیت کے اس گھر پر آتے تھے جو رسول اللہ کے حجرے سے لگا ہوا تھا، جہاں کبھی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رہا کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ کا وہ مکان جو آج رسول اللہ کی جالیوں کے اندر آ گیا ہے، اہل مدینہ کہتے ہیں اس گھر کے اطراف ہم گھومتے تھے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے اس گھر کی تاریخ کہ حضور اگر اس گھر کے اندر بیٹھے ہوتے اور قرآن اترنا ہوتا تو جبرائیل دروازے پر کھڑے ہو کر پہلے اجازت لیتے پھر گھر میں آتے تھے۔ دوسری جگہوں پر
जिब्राइल अमीन बराह रास्त हुजूर पर वही लेकर आते थे, आयतें लेकर आते। लेकिन जब फातिमा ज़हरा के घर में हुजूर होते थे तो जिब्राइल इजाजत लेकर आते थे। अहले मदीना कहते हैं वो घर खाली हो चुका था, उस घर के अंदर अब कोई नहीं था। अहले बैत नबुव्वत का ये घराना, रसूलुल्लाह का ये खानदान सब चल पड़ा था। मदीने वाले कहते भी थे कि कैसा वक्त आ गया कि आज नबी पाक ने जिस मदीने को अजमत का बुलंद मकाम दे दिया, उस मदीने में उनके ही घर के लोग रहने के लिए आज परेशान किए जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं और यहां से हिजरत करने पर मजबूर किए गए। इमाम हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह तआला अपने खानदान समेत निकल करके मक्का मुकर्रमा पहुंचे। शाबानुल मुअज्जम का महीना था, तकरीबन 4 तारीख थी जो हजरत इमाम हुसैन की पैदाइश की तारीख। जब तकरीबन 4 शाबान को मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए, मक्का वालों ने शानदार इस्तकबाल किया। अब्दुल्ला बिन जुबैर भी वहां थे, अब्दुल्ला बिन उमर भी वहां थे। उन्होंने कहा हुसैन इब्न अली आप आ गए मदीने से सलामती के साथ, अहलन व सहलन मरहबा, आपके लिए मुबारकबादी हो। वलीद बिन उकबा से, मरवान बिन हकम से, यजीद से आपने जान बचा ली, अब अमन अमान में आप रहे। मक्का मुकर्रमा में ये खानदान नबुव्वत, अहले बैत का घराना खुशहाली के साथ रह रहा था। लेकिन बुरा हो इन कूफी शियों का। शियान अली एक जमात है जो बाद में चलकर शिया कहते हैं ना, शिया का मतलब हिमायती। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के हिमायतियों की एक जमात थी, शियान अली उनको कहा जाता था, जो कूफा में रहते थे, बरसों से हजरत अली के जमाने से थे, क्योंकि हजरत अली ने भी दारुल खिलाफा कूफा को बनाया था। और हजरत अली के बाद इमाम हसन भी वहां रहे कूफा में, और उसके बाद वो हिजरत करके मदीने चले गए, तब फिर इमाम हुसैन भी गए थे। तो कूफा वालों का ताल्लुक हजरत अली के घराने से पहले से था। और इमाम हुसैन की ये तारीख मैं आपको बताता हूं कि जब अमीर मुआविया खलीफ यानी हुकूमत कर रहे थे, उस वक्त भी कूफा वाले इमाम हुसैन को खत लिखकर बुला रहे थे कि अमीर मुआविया को माजूल कर देते हैं, आप आ जाइए। इमाम हुसैन ने मना किया, कहा कि मैं फिर से वो अजीम जंगें देखना नहीं चाहता हूं जो मेरे बाप के जमाने में हुई हैं। तो हजरत इमाम हुसैन गए नहीं, अमीर मुआविया के जमाने से कूफा वाले खत लिख रहे थे, आप आ जाइए। आप जब अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया और यजीद तख्ते खिलाफत पर बैठ गया, तो कूफा वालों ने एक मीटिंग की। कूफा इराक का एक शहर है, इराक में आज भी वो शहर मौजूद है। और जितने अहले बैत से मोहब्बत करने वाले लोग थे सब जमा हुए और मीटिंग किया। और वो एक शख्स के घर में मीटिंग हुई जिसका नाम मुस्लिम बिन सुर्द बताया गया है। और वो शख्स सारे लोगों को जमा करके कहता है, देखो अमीर मुआविया का तो इंतकाल हो गया और यजीद बेटा है, तुम सबकी राय क्या है? क्या अली के बेटे हुसैन खिलाफत के सबसे ज्यादा हकदार नहीं है? कूफा वालों ने एक जुबान होकर कहा, हाँ, रसूलुल्लाह के नवासे अली इब्न अबी तालिब के बेटे, उनसे ज्यादा हकदार कौन है? तो उन लोगों ने कहा कि हमने ये सुना है कि इमाम हुसैन ने भी यजीद की बैत को कबूल करने से मना कर दिया और वो मदीना छोड़कर मक्का जा चुके हैं। ऐ लोगों, तुम्हारा क्या ख्याल है, हम हुसैन इब्न अली को यहां बुला न लें? हम कूफा बुला लेते हैं और यहां बुलाकर उनकी खिलाफत को तस्लीम करते हैं, उनके हाथ में बैत कर लेंगे, और फिर धीरे धीरे पूरा हिजाज इमाम हुसैन के हाथ पर बैत कर लेगा, पूरा अरब बैत कर लेगा, और यजीद को हम उतार देंगे तख्ते खिलाफत से। तो कूफा वाले इस बात पर सब इत्तेफाक, और फिर सारे लोगों ने मिल करके खत लिखा इमाम हुसैन के नाम पर। अब्दुल्ला बिन सुबह हमदानी नाम से एक शख्स था, इसके हाथ में खत देकर भेजे जिसमें कूफा के बड़े रईस और जिम्मेदार जो लोग थे, वहां के जो सरदार थे, उनकी दस्तखतें थी, उनकी मोहरें लगी हुई थी। यह खत रमजान की 10 तारीख को आया। कहां? मक्का मुकर्रमा में। मक्का मुकर्रमा में इमाम हुसैन के पास यह खत आया तो इमाम हुसैन ने देखा, इसमें यह लिखा हुआ था, कूफा वालों ने लिखा था, अल्लाह की हम्द व सना के बाद, हुजूर की सलात व सलाम के बाद, कहा अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया और उनके बाद यजीद जैसा फासिक व फाजिर शख्स बैठा है, लिहाजा हम उसकी इमारत और उसकी खिलाफत को नहीं तस्लीम करते। ए अली के बेटे हुसैन, आप तशरीफ ले आए, हमारे सर पर कोई इमाम नहीं है, आप तशरीफ लाए, हम आपके हाथ पर बैत करते हैं। यह खत का मजमून था। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यह हरम काबा में इस खत को पढ़ा। उसके बाद लोगों से पूछा, अब सुनिए, कोई एक शख्स ने भी इस बात पर रजामंदी का इजहार नहीं किया। जो बड़े सहाबा थे उन्होंने कहा कूफा वालों की बात पर कभी यकीन नहीं किया जा सकता, ये गद्दार लोग हैं, धोखा दे देते हैं, ये गद्दार लोग हैं, धोखा देते हैं। आपके बाप को भी कूफा में शहीद किया गया, आपके भाई को भी शहीद किया गया है, अब आप वहां क्यों जाना चाहते हैं? मत जाएं, मक्का आपके लिए अमन व अमान के साथ। हजरत इमाम हुसैन ने इन खतूत को नजरअंदाज कर दिया।
لیکن 2-3 دن کے بعد تقریباً 53 یا 55 لوگ کوفہ سے چل کر کے مکہ مکرمہ آئے، اور طواف کعبہ کے بعد سب امام حسین کے پاس نظر و نیاز لے کر کے آئے، اور اس کے بعد پھر خطوط لے کر آئے، کوفہ والوں کے حالات بتائے۔ امام حسین نے دوبارہ صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تب پھر صحابہ نے وہی بات کی، کوفہ والے غدار قسم کے لوگ ہیں، طبیعت کے اندر ان کے استقامت نہیں، کسی ایک بات پر جمتے نہیں ہیں، آپ مت جائیں۔ دوسری مرتبہ بھی امام حسین صبر کر کے رہ گئے۔ رمضان کا مہینہ ختم ہونے کو آیا، تقریباً خطوط کا سلسلہ جاری رہا، اتنے کہ 10,000 کے قریب لوگوں نے امام حسین کو دعوت دی، اور اخیر میں یہ دعوت دی کہ اے حسین ابن علی، کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالی ہم سے یہ سوال کر لے کہ فاسق و فاجر معاویہ کے بیٹے سے تم نے بیعت کیسے کی، اس کو امیر کیسے بنایا، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں یہ جواب دیں گے کہ اے رب العالمین، ہم نے تو رسول اللہ کے نواسے کو بلایا تھا مگر انہوں نے انکار کیا، تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے ہم نے یزید کی بیعت کر لی۔ یہ تو ایموشنل بلیک میلنگ ہے۔ بہت سارے لوگ آج ہمیں یوں بولتے ہیں پروگرام کی تاریخ دے دیجئے نہیں تو پورا علاقہ دیوبندی ہو جائے، پروگرام کی تاریخ دے دیجئے نہیں تو یہاں ایسا ہو جائے۔ میرے عزیزو، تمہارے ذمے بھی تو کچھ ہے، تمہارے ذمے بھی تو کوئی چیزیں ہیں۔ امام حسین نے اس خط کو پڑھنے کے بعد پھر سارے لوگوں سے مشورہ کیا، اور اس کے بعد کہا اب میرے لیے اتمام حجت کرنی ہوگی، یعنی مجھے تو جانا ہی ہوگا، کیونکہ انہوں نے قیامت کا واسطہ دے دیا ہے۔ تو 1000 لوگوں نے مکہ مکرمہ میں آپ کو روکنے کی کوشش کی، آپ نہ رکے، حتیٰ کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، حج کے لیے سارے قافلے مکہ آ رہے ہیں، مکہ مکرمہ آ رہے ہیں، اور امام حسین یہاں سے نکلنے پر تلے ہوئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے امام حسین رمضان سے لے کر ذی الحجہ تک یہ بحث مباحثہ ہوتا رہا، اور عام بات نہیں ہے، عام بحث و مباحثہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن زبیر جو صحابی ہے نا، امام حسین کی جماعت کے ساتھ لڑنے کو بھی آ گئے تھے۔ یہ محبت کی لڑائی ہے، دشمنی کی نہیں، کہ میں تمہیں مکہ سے باہر جانے نہیں دوں گا، اس کے لیے وہ تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ بھی لڑائی قریب تھی، مکہ کے مکرمہ سے نہ جانے دیں گے، کیونکہ عبداللہ بن زبیر جانتے تھے کہ کوفہ والے ان کا کیا کریں گے۔ تو پھر امام حسین رمضان کے بعد بھی رک گئے۔ جب امام حسین اصرار کرنے لگے بار بار، تو چند صحابہ آئے اور ان سے مشورتاً یہ کہا کہ اگر آپ کو جانا ہی ہے اور کوفہ والوں کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہزاروں لوگ بیعت قبول کرنے کو تیار ہیں، تو آپ نہ جاتے ہوئے پہلے اپنے خاندان کے کسی معتمد شخص کو وکیل بنا کر بھیجیں، اور وہ جا کر کے براہ راست حالات دیکھے گا اور وہ خبر دے گا، تب آپ جائیے، ان کے خطوں کے بھروسے پر مت جائیے، ان کے خط اور ان کے بولیوں پر مت جائیے۔ تو امام حسین نے اس مشورے کو تسلیم کر لیا۔ پھر اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو، چچیرے بھائی تھے حضرت امام مسلم بن عقیل جو ہیں، یہ حضرت امام حسین کے چچیرے بھائی، حضرت عقیل حضرت علی کے سگے بھائی۔ تو مسلم بن عقیل سے آپ بڑی محبت رکھتے تھے اور معتمد بھی تھے امام حسین کے۔ بلایا اور کہا کہ بھائی تم جاؤ کوفہ اور میری جانب سے وہاں لوگوں سے بیعت لے لینا وکیل بن کر، اور حالات دیکھ کر کے مجھے خبر کر دینا۔ یہ تاریخ ہے۔ ایک طرف یزید ساری جگہوں پر اپنے سخت گیر حکام کو نافذ کر چکا ہے، بہت جلاد قسم کے گورنروں کو بٹھایا ہوا ہے، اور ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے حامیوں کا یہ ایک طریقے سے معاملہ چل رہا تھا، خلافت کو لے کر کے یہ باتیں چلی رہی تھی۔ تو حضرت امام حسین نے جب اپنے بھائی امام مسلم کو بھیجا تو وہ نکلے کوفہ کے لیے، اور جب وہ کوفہ جا رہے تھے تو تاریخ میں موجود ہے امام مسلم بن عقیل کے 2 چھوٹے بچے محمد اور ابراہیم بھی ساتھ ہو گئے، کیونکہ وہ باپ کے بغیر رہتے نہیں تھے۔ امام مسلم بن عقیل اپنے 2 بچوں کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جیسے ہی کوفہ میں آئے، کوفہ والے جوق در جوق امام مسلم کا استقبال کرتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں استقبال کیا کہ تقریباً ایک ہی رات میں 12,000 لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کیے۔ 12,000 لوگ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کا وکیل سمجھ کر بیعت کیا، اور جدھر دیکھو ادھر اہل بیت کا نعرہ، محبت علی کا نعرہ، امام حسین کی امارت اور خلافت کا نعرہ، ماحول رنگا رنگ ہے کوفہ کا۔ امام مسلم بن عقیل سیدھے مختار بن عبید ایک شخص ہے، اس کے گھر جا کر قیام کرتے ہیں۔ مختار بن عبید وہاں سردار کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس نے سارے لوگوں کو یہیں پر جمع کیا تھا، اور ساری باتیں یہیں سے چل رہی تھی۔ امام مسلم بن عقیل جیسی گئے تو کوفہ کے اس وقت جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر ایک صحابی رسول تھے، یزید کی طرف سے وہ گورنر تھے، نرم دل تھے اور نہایت ہی عجز و انکساری والے، تواضع والے،
انسان تھے. ان کو جب یہ بتایا گیا کہ امام مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے ہیں اور لوگ جوق در جوق ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں, امام حسین کی بیعت لے رہے ہیں, تو انہوں نے دوسرے دن خطبہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اے کوفہ والو, مجھے ڈر ہے یزید کو یہ خبر پہنچے گی تو وہ تم سب سے سختی کرے گا اور پھر کوفہ والوں کی جان و مال خطرے میں ہوں گے. تو وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو یزید کا چمچا تھا. اس نے نعمان بن بشیر سے کہا آپ تو بڑے کمزور آدمی ہیں, مسلم بن عقیل کو بلا کر مار ڈالو, ختم کر دو, قتل کر دو, معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. نعمان بن بشیر صحابی ہیں, کہتے ہیں اے ظالم تو کس انداز سے مجھے مشورہ دے رہا ہے. کہا تب تو پھر آپ کمزور لوگوں میں, ذلیل لوگوں میں, عزت والے لوگوں میں نہیں ہیں. انہوں نے نعمان بن بشیر نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا, مجھے ایسی ذلت گوارا ہے جس میں رب کی عزت ہے, رب کی رضا ہے, اور مجھے ایسی عزت گوارا نہیں جس میں رب کی ناراضی ہو اور کسی کا خون میرے ہاتھ سے رنگا ہو. عزیزان, میرا ہاتھ کسی کے خون سے رنگا ہوا ہو. حضرت نعمان بن بشیر اتر گئے اور یزیدی جو وہاں موجود تھے حامی, انہوں نے خط لکھ کر کے یزید کو پہنچا دیا کہ دیکھو یہاں پر تو مسلم بن عقیل آئے ہیں اور حسین نے خلافت کا دعویٰ کر ہی دیا ہے, جس کا تمہیں خطرہ تھا وہ خطرہ آ گیا, اور کوفہ والے جوق در جوق بیعت کر رہے ہیں. یزید کو کب یہ بات ہضم ہوتی, وہ تو کب سے تیاری کر رہا تھا, بلکہ اس کے باپ حضرت امیر معاویہ بھی اس کے تخت خلافت پر بیٹھنے کے لیے تیاریاں کیے ہوئے تھے, کئی لوگوں سے بات چیت کیے ہوئے تھے, حالات سازگار نہیں ہوئے تب تو ان کا انتقال ہو ہی گیا. یزید زور سے طاقت سے کئی لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا رہا تھا, اور جب اسے پتا چلی گیا جس بات کا مجھے خطرہ تھا وہ خطرہ تو آ ہی گیا کہ خلافت کا دعوے دار علی کا بیٹا ہو سکتا ہے, اسے خطرہ تھا. اور حضرت امام حسین کی خلافت کا کوفہ والوں نے پہلے ہی اعلان کر دی, ابھی امام حسین نے اعلان نہیں کیا, کوفہ والوں نے یہ اعلان کر دیا اور اپنے ہاتھ سے سب لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دیا تھا. ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں, اپنے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی بساؤ کہ ظالم جو خواب دیکھتا رہتا ہے نا ڈر کے مارے, وہ خواب کبھی نہ کبھی سچا ہو ہی جاتا ہے. ہاں, مجھے یہ بات یاد آتی, یزید جیسے ڈرتا تھا, ہر دن ڈر کے سوتا تھا کہ کہیں سے کوئی خلافت کا دعوے دار اٹھے گا تو میری کرسی ہلا دے گا. اور اس کو پتا چلا جیسے ہی حضرت امام حسین اٹھ گئے تو اس دن وہ اپنا ماتھا مارنے لگا اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو جس کا ڈر تھا وہی ہو گیا. ایسے ہی آج کے یزیدیوں کو بھی یہ خبر ستاتی رہتی ہے ہمارے ملک کے, اور پاکھنڈی بولتے بھی رہتے ہیں 2029 میں ہندوستان کا پردھان منتری مسلمان بن جائے گا. یہ ہماری بات نہیں ہے, یہ ڈر کے مارے دیکھے ہوئے خواب ہیں, یہ ڈراؤنے خواب ہیں جو پریشان کرتے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز کوئی حسین کا غلام بیدار ہوگا اور پورے ہند کو ایک میدان میں لا کر کھڑا بھی کرے گا انشاءاللہ. ہاں, اس قوم کو زندہ ہو لینے دو, پھر ہر قوم کہے گی حسین ہمارے ہیں انشاءاللہ. حضرت امام حسین کی طرف سے امام مسلم بن عقیل نے بیعت لینی شروع کی تو یہاں کوفہ پورا کا پورا ان کے دامن میں آ گیا. روزانہ ایک ایک گھر پر دعوت ہے امام مسلم بن عقیل کو. ارے وہ چلنے تک نہیں دیتے, ان کے شہزادوں کو سواریاں بنا لیتے, ان کے شہزادوں کو اپنی سواریوں پر بٹھا لیتے, اپنے کندھوں کو سواری بنا دیتے. اس طرح کی محبت پیش کرتے رہے. اور پھر امام مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھا کہ حالات بہت اچھے ہیں, کوفہ والے پورے ایک آواز ہو کر آپ کی خلافت کا اعلان کر رہے ہیں, آپ کو جلدی تشریف لانا چاہیے اور آپ کی خلافت کا اعلان ہونا چاہیے. امام مسلم بن عقیل نے خط لکھ کر بھیجا, جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ کام تو آپ نے کیا, عینی گواہ بھی تھے, آنکھوں سے دیکھا ہوا حال بیان کر دیا. اب امام حسین کے پاس جب یہ خط آیا تو اب مجھے بتاؤ, مکہ والے جو صحابہ امام حسین کو روک رہے تھے مت جاؤ مت جاؤ, امام حسین نے کہا تمہارے مشورے پر میں اپنے بھائی کو بھیجا, میرے بھائی نے بھی وہی خبر دی جو کوفہ والے اپنے خطوں میں لکھ کر کے بھیج رہے تھے. میرے بھائی پر تو مجھے اعتماد ہے, انہوں نے جو دیکھا وہ سچ بتایا. یہ خط تو آیا, لیکن یزید کے ہاں سے جو معاملات سنگ دل کے بدلے اس طرح کہ اس نے مروان بن حکم کو بلایا اور پوچھا کہ یہ اس فتنے کو کیسے ختم کریں, یہ بغاوت کو کیسے سرو کریں. تو اس نے مشورہ دیا کہ نعمان بن بشیر یہ کمزور دل آدمی ہے, نرم دل آدمی ہے, اس کو اتار دو. حالانکہ صحابی رسول تھے, کہا اس کو اتار دو. اور عبید اللہ ابن زیاد یہ ایک نہایت ہی ظالم قسم کا جلاد آدمی تھا. اس کی ماں کے متعلق ہی مشہور تھا کہ وہ زنا کرتی یا کرواتی رہی جس سے پیدا ہوا, اور اس کی ظلم کی داستانیں لوگوں میں مشہور تھیں. یہ بصرہ کا گورنر تھا. یزید نے فوراً لیٹر لکھ کر بھیجا کہ یہاں سے عبید اللہ بن زیاد سیدھے کوفہ جائے اور وہاں کے حالات کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول کرے.
عبید اللہ بن زیاد جیسے ہی یزید کا خط آیا وہ کوفہ نکلا. کوفہ جب گیا تو بھیس بدل کر کے آیا, چہرے پر نقاب ڈال کر کے مدینے کی طرف, مکہ کی طرف سے جو راستہ آتا ہے اس راستے سے کوفہ میں آیا, کیونکہ کوفہ والے روز اس انتظار میں تھے کہ حیدر کرار کے شہزادے امام حسین تشریف لانے والے, رسول اللہ کے بیٹے کوفہ میں آنے والے, روز انتظار میں تھے کیونکہ امام مسلم نے خط لکھ کر کے بھیج دیا ہے, اب وہ آنے والے. تو ابن زیاد یہی دھوکہ دیتے ہوئے اسی راستے سے آیا کہ کوفہ والے یہ سمجھیں کہ حسین ابن علی آئے, اور کوفہ والے وہی سمجھے. خوب نعرے لگائے, مرحبا بک یا ابن رسول اللہ, اے رسول اللہ کے شہزادے مرحبا مرحبا, آپ آ گئے ہمارے کوفہ میں. یہ ظالم کچھ بھی نہیں جواب دیتا تھا, پردہ ڈالے ہوئے جلوس میں چلتا رہا اونٹنی پر بیٹھ کر. اور جب دارالخلافہ پہنچا یا گورنر ہاؤس پہنچا تو وہاں پہنچتے ہی گورنر ہاؤس میں اندر گیا, دروازہ بند کیا, چھت پر کھڑے ہو کر پھر خطبہ دیا اور کہا, ہے لوگوں, یہ علی بن ابی طالب کا بیٹا حسین نہیں, میں عبید اللہ بن زیاد یزید کی طرف سے نیا گورنر بن کر آیا ہوں. نعمان بن بشیر کو معزول کیا جاتا ہے, آج سے کوفہ کے سارے معاملات میرے ہاتھ میں ہوں گے. کوفہ والے جو استقبال کرنے کے لیے آئے تھے ان کو سخت ترین خطبہ دیا, کہا, ہے لوگوں سنو, جو سختی کرے گا اس کے ساتھ ہم سختی کریں گے, اور جو یزید کی بیعت کو انکار کرے گا ہم اس کو قتل کریں گے, باغیوں میں اس کا شمار ہوگا, اور جو کسی باغی کی حمایت کرے گا ہم اس کے ساتھ بھی سختی کا معاملہ کریں گے. اس کا پہلے ہی دن یہ جو خطبہ سنا لوگوں نے بہت ہی بیزاری کا اظہار کیا, برہمی کا اظہار کیا, لوگ چلے گئے. اب امام مسلم بن عقیل کے حالات اب بدلنے کو آ گئے. کوفہ والے بس گیدڑ بھپکی سے ڈر گئے, عبید اللہ بن زیاد کے ایک خطبے سے ڈر گئے. اور اس کے بعد دوسرے دن عبید اللہ بن زیاد نے کیا کیا, کوفہ کے جتنے قبیلے تھے, خاندان تھے, ان خاندانوں کے جو جو بڑے لوگ تھے, خاندان کا جو بھی رئیس ہوتا, ان سب کو اپنے گورنر ہاؤس میں بلایا اور بلا کر کے اتنا سخت ڈرایا اور کہا, تم میں سے کوئی بھی اگر مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دیا یا دیتا ہوا نظر آیا تو میں تمہاری پھانسی کا پھندا یہیں پر لٹکاؤں گا, اور اس کے بعد تمہارے لیے وہ عبرتناک سزا ہوگی, اس لیے کہ یزید امیر المومنین کی طرف سے مجھے یہ آرڈر ہے. ایسے سخت احکامات دیا اور اس کے بعد کوفہ والوں کو ڈرایا یہ کہہ کر کے کہ یزید کی طرف سے 30,000 کی فوج آ رہی ہے جو کوفہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی. سارے سردار ڈر گئے, جتنے قبیلوں کے آقا تھے ان کے جو جو رئیس تھے وہ ڈر کے مارے چھپ گئے, اور حضرت امام مسلم بن عقیل کو آ کر یہ معاملات کی خبر دی. امام مسلم بن عقیل جس گھر میں تھے, عبید اللہ مختار بن عبید جس کے گھر میں تھے, وہاں سے آپ ہجرت کر گئے, وہاں سے نکل گئے کہ یہاں رہنا اچھا نہیں, تو وہاں سے نکل کر کے ایک بہت ہی عمر دراز صحابی تھے کوفہ میں, ہانی بن عروہ, ان کے گھر گئے. یہ محب اہل بیت تھے, خاندان نبوت کے چاہنے والے تھے. امام مسلم بن عقیل ان کے گھر جاتے ہیں, ہانی بن عروہ نے ان کا استقبال کیا اور اپنے گھر کے ایک کمرے کے اندر ان کو چھپا دیا. رازداری کے ساتھ امام مسلم بن عقیل اور ان کے شہزادوں کو اپنے گھر میں رکھا, اور جتنے اہل بیت سے لوگ محبت کرتے تھے صرف ان کو معلوم تھا کہ امام مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں, اور اس کے باوجود امام مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں رہ کر بھی کوفہ والوں کو بلاتے رہے, جو اب تک 60,000 کی تعداد میں پہنچے تھے بیعت کرنے والے. اب ان لوگوں میں اب چھانٹنا شروع کیا کہ ابھی بچے کتنے ہیں. ہانی بن عروہ کے گھر میں جب آپ خفیہ لوگوں سے ملاقات کرتے تھے اس وقت بھی 18,000 لوگ ابھی بھی امام مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے. آ کر کے انہوں نے اپنے ساتھ ہونے کا اظہار کیا. امام مسلم بن عقیل نے کہا کہ اب بھی حالات صحیح ہیں, کچھ بدلے تو کیا ہوا, کچھ تو موجود ہیں, امام حسین کو آنا چاہیے. دوسرا خط بھی انہوں نے لکھا کہ حالات قابو میں آنے کے لائق ہیں, آپ تشریف لائیں. دوسرا خط بھی گیا امام حسین کو. لیکن اب امام مسلم بن عقیل کی تلاش شروع کر دیا عبید اللہ بن زیاد. یہ ہر جگہ لوگوں سے پوچھنے لگ گیا کہ مسلم بن عقیل جو آئے ہیں حسین کی طرف سے وکیل بن کر, وہ کس کے گھر میں چھپے ہوئے, کوئی بتانے کو تیار نہیں تھا. اب عبید اللہ بن زیاد نے ایک غلام کو پیسہ دے کر کے بھیجا, 3,000 درہم یا دینار, کہا کہ تو جا کر کے کسی نہ کسی طرح سے تلاش کر کے معلوم کر کے مسلم بن عقیل کہاں چھپے. اب وہ روزانہ گھومتا تھا اور جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں وہ جانتا تھا. تو ایک مسلم بن اوسجہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محب اہل بیت سے مسجد میں عبادت میں رہتے, ان کے پاس گیا یہ غلام جس کا نام معقل تھا. یہ گیا اور کہا جا کر کے مجھے مسلم بن عقیل سے ملنا ہے. تو مسلم بن اوسجہ اسدی یہ کہتے ہیں تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے, مسجد میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. تو یہ غلام کہتا ہے آپ تو جانتے ہیں حالات خراب ہیں, میں اہل بیت کا کٹر حامی ہوں, محب ہوں, میں کچھ نظر اور نیاز لے کر کے آیا ہوں امام مسلم بن عقیل کو دینے کے لیے. وہ ہمارے شہر کوفہ میں غریب ہیں, لوگوں نے ان کو پریشان کر رکھا ہے. تو حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی سمجھ گئے کہ یہ محب اہل بیت ہے, اس کو پکڑ کر ہانی بن عروہ کے گھر لے گئے. آؤ میں تجھے ملاتا ہوں.
حضرت ہانی بن عروہ کے گھر یہ معقل غلام گیا تو دیکھا حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں شہزادے گھر کے اندر ایک کمرے کے اندر موجود ہیں، اور جتنے اہل بیت سے محبت کرنے والے راستار لوگ تھے وہ آتے تھے، ملتے تھے، جاتے تھے۔ انہی میں یہ معقل غلام بھی گیا، جا کر 3000 درہم نظر میں رکھا اور اس کے بعد رو دھو کر کے ان کے سامنے محبت کا اظہار کیا اور کہا میں محب اہل بیت ہوں، مجھے آنے کی اجازت ہو۔ تو اس کو آنے کی روزانہ اجازت ملی، دن بھر ان کے حجرے میں بیٹھا رہتا، کتنے لوگ کوفہ سے ان سے ملنے آ رہے ہیں، کون کون کیا کیا باتیں کر رہا ہے سب سنتا، اور رات میں جا کر عبید اللہ بن زیاد کو ساری رپورٹ دیتا، ساری جاسوسی کرتا تھا۔ اس زمانے کا وہ مشہور ٹپر، جو یہاں پر بھی بہت سارے لوگ اس طرح کے، اس لیے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے یہ سب سے برا کام ہے جس پر اللہ اس کے رسول کی لعنت ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے جہنم کی بشارت دی ہے جو مسلمانوں کی جاسوسی کرتے ہیں یا مسلمانوں کی خبریں کفار و مشرکین کو پہنچاتے ہیں، ان کو منافقین میں شمار کیا گیا، منافقین میں شمار کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر ناراض تھے، اس قدر ناراض، صرف ایک صحابی کی بارے میں بیچ میں بات آئی، عرض کرتا ہوں توبہ کریں میرے عزیزوں، میں ممبئی کے ایک علاقہ جہاں گھنی آبادی ہے مسلمانوں کی، نام نہیں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ریکارڈ ہوتا ہے اور ہر جگہ چیزیں پہنچتی ہیں، ایک گھنی آبادی کا علاقہ ہے، وہاں جانے کے بعد ایک حاجی صاحب ہے، ان سے ملاقات ہوئی تو لوگوں کے کاروبار پوچھ رہے تھے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہاں کے اکثر مسلمانوں کا جو کاروبار ہے وہ ٹپ دینا ہے، پولیس کو ٹپ دینا ہے، اسی پر ان کی روزی روٹی چلتی ہے، اور کچھ جو ہے جھوٹے فرضی کاغذات پر فلیٹوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، ٹوپی ڈالتے ہیں، یہی کاروبار ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان باتوں میں ہماری قوم کو سب سے زیادہ بدنام کیا گیا ہے، یا ہوگا 500 روپے 1000 روپے کے لیے کیا کوئی اپنی قوم بیچ دے گا؟ کوئی اپنی قوم بیچ دے گا؟ میرے عزیزوں، تم ہرگز یہ مت سمجھنا کہ تمہاری خبریں دینے سے تم ان کے سامنے عزیز بن جاؤ گے، وہ ایسے کتے ہیں کہ ایک شکار کے بعد دوسرا شکار تم ہی ہوگے، تمہارا ہی نمبر ہو۔ اور میں جو بات عرض کر رہا تھا حدیث، وہ عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ ایک صحابی حضرت ابو لبابہ، یہودیوں کے متعلق حضور نے رات میں میٹنگ کی تھی کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، سارے صحابہ کا اتفاق ہو گیا تھا، یہودی چونکہ دھوکہ دیے تھے مدینے والوں کو، میٹنگ میں بات پاس ہو گئی کہ کیا کرنا ہے، لیکن حضور نے رات میں یہ کہا تھا کہ کوئی بھی اس بات کی خبر باہر نہیں پہنچائے گا، یہ رسول اللہ کا راز ہے۔ لیکن حضرت ابو لبابہ صحابی یہ باہر جا رہے تھے، یہودیوں نے انہیں پکڑ لیا، پرانی دوستی تھی، بچپن کی دوستی تھی، کہا ابو لبابہ سنا ہے رسول اللہ نے کچھ میٹنگ کی ہے ہمارے بارے میں، کیا مشورہ ہوا ہے؟ کہا نہیں بتاؤں گا، ہرگز نہیں بتاؤں گا، اللہ کے رسول کا راز ہے۔ تو ان پر پریشر ڈالنے لگے، پرانی دوستی کا واسطہ دیتے ہوئے، بچپن کی دوستی ہے، کچھ تو بتاؤ، اچھا اشارہ تو بتاؤ۔ میرے عزیزو، آج تو جان بوجھ کر کے پورا اپنا پروفیشنل اور اپنا کاروبار بنائے ہوئے لوگ ہیں، وہ تو حضرت ابو لبابہ غلطی سے ان کے ہاتھوں لگ گئے، تو انہوں نے اشارے سے صرف یوں کہا تھا کہ تمہارا ہو جائے گا کام ہونے، اور یہودی راتوں رات پورا مدینہ خالی کر کے بھاگ گئے۔ دوسرے دن حضور کو خبر ہوئی، حضور نے بلایا، پوچھا کہ کس نے خبر کی ہمارے رات کی بات کو؟ تو حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں کھڑا ہو گیا، کیونکہ پتا ہے نہ بھی بتاتا تو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات کی خبر ہے۔ حضرت ابو لبابہ کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ یہ جرم میرا ہے، لیکن میں نے جان بوجھ کر کے آپ کا راز افشا نہیں کیا، اور نہ ہی مسلمانوں کی کوئی بات جان بوجھ کر یہودیوں کو بتایا، میں تو راستے پہ جا رہا تھا اور اچانک ان کے ہتھے چڑھ گیا، انہوں نے مجھے بچپن کی دوستی یاد دلائی اور بہت زیادہ دباؤ ڈالا، میں نے اشارہ کیا تھا بس۔ جانتے ہو اس بات پر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، سارے مدینے کے صحابہ سے کہا آج کے بعد سے ابو لبابہ سے کوئی مسلمان نہ سلام کرے گا نہ مصافحہ کرے گا۔ حضور پاک نے فرمایا مکمل طور پر ابو لبابہ کا بائیکاٹ کرو، کوئی سلام بھی نہیں کرے گا، مصافحہ بھی نہیں کرے گا۔ حضرت ابو لبابہ کے متعلق اتنا سخت حکم حضور نے فرمایا، اور آج بھی مدینہ طیبہ مسجد نبوی جاؤ گے، وہاں ستونوں میں، مسجد کے اندر جو ستون ہے نا، ان ستونوں میں ایک ستون حضرت ابو لبابہ کے نام سے ہے۔ ابو لبابہ نے کیا کیا؟ اپنی بیوی کو بلایا اور کہا اب میں جینے کے قابل نہیں ہوں، مجھے اس کمبے سے باندھ دینا جب تک میری توبہ قبول نہ ہو۔ ان کو رسی سے ان کی بیوی باندھ کر چلی جاتی۔ حد تو یہ ہے وہ مدینے والے کیسے تھے، صحابہ تو دیکھتے تھے ان کو، نمازوں کے وقت کھولا جاتا تھا، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، پھر رسی سے باندھ دیے جاتے، کھانے کے وقت ہاتھ کھولتے، ان کی بیوی بھی کچھ پوچھو تو منہ پھیر لیتی، کہتی رسول اللہ نے منع کیا، تم سے سلام بھی نہیں کیا جا سکتا، کلام بھی نہیں، جینے کا حق ہے اس لیے کھانا دیا جا رہا ہے۔ بیوی تک نہیں بات کرتی تھی۔ حضرت ابو لبابہ پر یہ دن ایک دن دو دن کا بائیکاٹ نہیں، تقریباً 33 دن تک چلا۔ حضور نماز پڑھاتے تھے لیکن ان سے ملتے نہیں تھے،
اور اللہ رب العزت ان کی توبہ کا اعلان فرماتا ہے، حضور پر وہی آتی ہے جن سے یہ غلطی ہو گئی، اے رسول اللہ نے انہیں بخش دیا، معاف کر دیا۔ حضور اپنے ہاتھوں سے رسی کھولتے ہیں۔ یہ بات بیچ میں آئی ہے تو اس لیے مجھے عرض کرنا ہے، کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے مسلمانوں کی جاسوسی کرنا، ان کی خبریں لے جا کر کے بڑے عہدے داروں کو بتانا، ٹپ دینا، اس میں ہماری عزت بڑھے گی۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا تمہارا؟ چند جرائم میں پولیس تمہیں معاف کر دے گی، اتنا ہی ہے، کچھ نہیں ہے۔ عزت حاصل کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنی قوم اور اپنی جماعت کے متعلق پہلے تو حالات ایسے ہوتے تھے کہ ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ دوسروں کو ہماری جماعت کے ہمارے محلے میں آنے سے پہلے اجازت لینی پڑتی تھی، اتحاد ہوتا، یونٹی ہوتی۔ آج ہر کوئی ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کی جاسوسی وہ کرے، اس کی جاسوسی یہ کرے، جاسوسی میں پوری زندگی گزر جا رہی۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا کہو گے؟ اور قرآن کا 26ویں پارے کی یہ آیت بھی یاد رکھو، اللہ نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، اللہ فرماتا ولا تجسسوا، لوگوں کی جاسوسی مت کرو۔ اور جو جاسوسی کرتا ہے مومن کے لیے یا غیبت کرتا ہے اس کے لیے اللہ قرآن میں فرماتا گویا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ میں ان سب سے کہوں گا ظالموں، مردہ کھانے والوں، توبہ کر لو، ابھی دن باقی ہیں، ابھی دن باقی ہیں۔ تم نے جن لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے آج تخت پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کی خبریں لے جا کر پہنچاتے ہو، دن بدلیں گے، وقت بدلے گا، پھر تمہاری حالت ایسی ہوگی نہ تم اپنی قوم کے ہوگے نہ کسی اور قوم کے ہوگے، تمہیں منافقین میں شمار کیا جائے گا۔ توبہ کر لو۔ امام مسلم بن عقیل کی خبریں پہنچانے والا وہ ماکل غلام، اس کے ساتھ یہی ہوا 3000 درہم دے کر کے نذرانہ اور ساری رپورٹیں لا کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچاتا تھا۔ عبید اللہ بن زیاد ساری باتیں سنتا رہا اور ہانی بن عروہ کو ایک دن بلا لیا، کہا ہانی بن عروہ سے اس کے پرانے تعلقات تھے، لیکن ہانی بن عروہ جب سے وہ آیا تھا ملنے نہیں گئے تھے۔ بلایا اچانک گورنر ہاؤس پہ، کہا کیا بات ہے ہانی بن عروہ، ہم سے ملاقات نہیں کر رہے ہو؟ کہا میں بیمار تھا اس لیے نہیں آیا۔ کہا بیمار نہیں، تم تو فتنوں میں مبتلا ہو، امیر المومنین کے خلاف فتنہ کرنے کا گھر کو اڈا بنا رکھا ہے، مسلم بن عقیل کو تم سہارا دیے ہوئے ہو، روزانہ پلاننگ کرتے ہو اپنے گھر میں اور خلافت کے خلاف لوگوں کو بغاوت پر ابھار رہے ہو۔ حضرت ہانی بن عروہ نے کہا ایسا تو نہیں کر رہا میں۔ تو اس نے وہ غلام کو سامنے پیش کیا، کہا اس کو پہچانتے ہو؟ کہا ہاں یہ تو محب اہل بیت ہے۔ وہ ماکل بن یسار جو غلام تھا، اس نے کہا میں کوئی محب اہل بیت نہیں، میں عبید اللہ بن زیاد کا سپاہی ہوں، میں ان کی طرف سے آیا کرتا تھا۔ ہانی بن عروہ دیکھ کر دنگ رہ گئے، مسلمان کو اگر کسی نے ڈنک مارا ہے تو دوسرا مسلمان ہی مارا ہے۔ اکثر یہی ہوا ہے تاریخ میں، جب تک اپنا کوئی گھر کا بھیدی نہیں ہوتا تب تک کوئی دشمن ہم پر غالب نہیں ہوتا۔ پوری تاریخ میں دیکھیں آپ، یہی ہوتا رہا ہے۔ ہانی بن عروہ نے کہا تو اب یہ تیری جاسوسی تھی تو سن لے، حقیقت بات یہ ہے مسلم بن عقیل خود آئے ہیں میرے گھر اور وہ اہل بیت سے ہیں، میں ان کو منع نہیں کر سکتا، اس لیے میں اپنے گھر میں رکھا ہوں۔ مسلم بن عقیل کی ابھی یہ بات چل رہی تھی، کوفہ میں یہ بات گردش کرنے لگ گئی کہ وہ قبیلہ بنی مزعج کے تھے، ایک قبیلہ تھا بنی مزعج، اس قبیلے کے ہانی بن عروہ سردار تھے، مشہور ہو گئی، ہانی بن عروہ کا قتل ہو گیا، ان کو مارا گیا۔ تب سارے ان کے خاندان کے لوگ اور سب کے سب جمع ہو گئے، یہ تعداد بھی قریب 12,000 کی تھی۔ امام مسلم بن عقیل اس میں باہر نکل کر کے آ گئے، کوفہ کے جتنے لوگ ہیں ان کو لے کر گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا، سب کو باہر جمع کر لیا۔ امام مسلم بن عقیل نے کہا اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہانی بن عروہ کے قتل کے بارے میں ہم ابن زیاد سے بدلہ نہ لیں گے۔ کوفہ والے نعرہ لگاتے ہوئے آ گئے۔ یہ وقت بھی ایسا تھا، امام مسلم بن عقیل چاہتے تو پورے گورنر ہاؤس کو تباہ کر دیتے، لیکن جب 12,000 لوگ آئے تھے تو ابن زیاد نے کیا کیا، ہانی بن عروہ کو اس نے قتل نہیں کیا تھا، وہیں گورنر ہاؤس میں قید کر کے رکھا تھا، بوڑھے صاحب ہی تھے، ان کو پکڑ کر کے چھت پر لایا گیا اور یہ زور زبردستی ان سے کہا گیا اپنے قبیلے والوں سے کہہ دو واپس چلے جائیں، اپنے قبیلے والوں سے کہہ دو مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں ورنہ ہانی بن عروہ تمہارا قتل ہو جائے گا، ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ہانی بن عروہ چھت پر آئے اور اعلان کیا ہے لوگوں میں زندہ ہوں، مجھے نہیں مارا گیا ہے، لیکن بات یہ ہے فتنہ و فساد ہو رہا ہے، تم لوگ سب منتشر ہو جاؤ۔ تو ابن زیاد کی طرف سے ایک آدمی کھڑا ہوا کہ بنی مزعج کے لوگوں تم سے ابن زیاد کی کوئی دشمنی نہیں ہے، ہانی بن عروہ کا وہ دوست ہے، تم سب مسلم بن عقیل سے دور ہو جاؤ، ہانی بن عروہ کو کوفہ میں ایک عزت دار عہدہ دیا جائے گا اور ان کو یہاں پر عزت و تکریم سے نوازا جائے گا۔ قبیلے کے سارے لوگ نکل گئے۔ یہی وہ تاریخ ہے
جب امام مسلم بن عقیل رات کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے تھے، عشاء کی 12,000 لوگ تھے، رات بھر یہ قضیہ چلتا رہا اور سارے قبیلے بنی مزیج کے اور کوفہ والے چھوڑ کر کے جاتے رہے۔ صبح کے وقت امام مسلم بن عقیل کے پیچھے فجر میں صرف 3 لوگ باقی تھے، 3 لوگ باقی رہ گئے۔ تاریخ میں ایسا باپ کبھی سنا ہے اپنے؟ 12,000 لوگ ایک بیت چھوڑ کر کے جائیں اور 3 لوگ باقی رہ جائیں؟ یہ رسول اللہ کے خاندان والوں کا بہت عظیم امتحان تھا۔ امام مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ سارے چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ہوا کیا، سب کے جانے کے بعد حضرت امام مسلم بن عقیل اب تیسرا گھر ڈھونڈنے والے تھے کہ کسی کے گھر تو رکوں جا کر۔ پہلے مختار بن عبید کے گھر میں تھے، دوسرے ہانی بن عروہ کے گھر میں۔ اب حضرت امام مسلم بن عقیل جہاں سے گزرتے تھے کوفہ والے اپنا گھر بند کر دیتے تھے، کوفہ والے گھر بند کر دیتے تھے، ان کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا، یہ ابن زیاد ہمیں چھوڑے گا نہیں، ہمیں مار ڈالے گا۔ امام مسلم بن عقیل گھومتے رہے، پھرتے رہے، دن بھر کسی نے آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولا، کوئی دروازہ نہیں کھولا، بھوکے اور پیاسے کوفہ میں۔ یہ وہ کوفہ ہے جو 3 دن میں بدل گیا۔ عبید اللہ بن زیاد کے آتے ہی پورے لوگوں کی طبیعت چینج ہو گئی۔ ایک عورت تھی طوعا نام کی، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والی، امام مسلم بن عقیل کو دیکھتی ہے اور لے کر کے آ جاتی ہے، میرے گھر میں رک جائے، چاہے پورا زمانہ مخالف ہو جائے، میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گی، لیکن رسول اللہ کے گھر والوں کو اس طرح میں راستوں پر گھومتا پھرتا نہیں دیکھ سکتی، آپ آئیں میرے گھر۔ امام مسلم بن عقیل اس عورت کے گھر گئے، طوعا، یہ عورت بڑی جانثار تھی۔ اب ادھر ہوا یہ کہ ہانی بن عروہ کا قبیلہ تو چلا گیا، اب ہانی بن عروہ کو جو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کو عزت سے نوازا جائے گا، کچھ نہیں، ان کو دوسرے دن کھڑا کیا گورنر ہاؤس میں، کہا مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دو۔ ہانی بن عروہ نے کہا میں اپنا سارا گھر اور اپنی جان تیرے حوالے کر سکتا ہوں، مسلم بن عقیل کو تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ اب ان کی دوستی بھی ختم ہو گئی۔ ہانی بن عروہ نے جب ایسی سختیاں کی تو عبید اللہ بن زیاد نے فوجیوں سے کہا کہ اس بوڑھے کو باہر لے جاؤ اور رسی سے باندھ کر کے راستوں پر کھینچو تاکہ کوفہ والے دیکھتے رہے۔ ہانی بن عروہ کو عبید اللہ بن زیاد کے ظالم فوجی رسیوں سے باندھ کر کوفہ کی گلیوں میں کھینچتے رہے۔ صحابی رسول ہیں، بوڑھے صحابی تھے، 80 سال کی عمر تھی۔ جب گلیوں میں کھینچا جاتا تھا وہ کھڑے ہو کر پوچھتے تھے، چیختے تھے، کوئی ہے، کوئی مجھے لاٹھی تو دے دے، کوئی رسی تو دے دے، میں کسی سے حفاظت کر لوں۔ ان کا خود کا قبیلہ بھی قریب آنے کو تیار نہیں، یہاں تک کہ گھماتے پھراتے ان کو گورنر ہاؤس پر لایا گیا۔ جب انہوں نے سخت جملے کہے، اے عبید اللہ بن زیاد سن لے، میں گواہی دیتا ہوں تو کذاب ابن کذاب ہے، اور جس کی خلافت کا تو دعویٰ کرتا ہے یزید، وہ سب سے بڑا دجال ہے، کذاب ہے۔ اس بات پر عبید اللہ بن زیاد نے حکم دیا اور ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پٹک کر کے قتل کر دیا گیا، صحابی رسول کو شہید کر دیا گیا۔ میرے عزیزوں، یہاں سے کوفہ میں جو اہل بیت اطہار کے جانثاروں کی شہادت شروع ہوئی، اس میں پہلے ہانی بن عروہ تھے، اور اس کے بعد وہ مسلم بن اوسجہ اسدی جو محب اہل بیت تھے، ان کا قتل ہوا۔ پھر آپ ڈھونڈنے کے لیے بھیجا کہ جہاں کہیں مسلم بن عقیل ہیں ان کو ڈھونڈ کر کے لاؤ۔ یہ حالات ہوتے رہے، اور طوعا نام کی عورت کے گھر مسلم بن عقیل تھے۔ اتفاق ایسا کہ اس طوعا نامی عورت کا جو بیٹا تھا محمد بن اشعث، وہ ابن زیاد کے درباری تھا، فوجی تھا، اور اس کو خبر ملی تو ابن زیاد سے آ کر کے کہا میری ماں نے پناہ دے رکھی ہے مسلم بن عقیل کو، لیکن میری ماں بہت ڈھیٹ ہے، مانے گی نہیں، وہ مجھ سے بھی لڑ جائے گی، مسلم بن عقیل کو حوالے نہیں کریں، تو کیا کیا جائے؟ ابن زیاد نے پوچھا تو اس نے کہا بیٹے نے میرے ساتھ 10 فوجیوں کو بھیجو، کسی نہ کسی طرح گرفتار کر کے لاؤں گا۔ تو 10 فوجیوں کو یا 12 فوجیوں کو لے کر یہ محمد بن اشعث آیا اور اپنی ماں سے آ کر کہا کہ ماں تو ایک مجرم کو پناہ دی ہے، ماں تو نے ایک غدار کو اور دھوکے باز کو اور خلافت کے باغی کو پناہ دیا ہے، تجھے پتہ نہیں انجام کیا ہے؟ تو آپ باہر نکلی اور کہا مجھے افسوس ہے اس دن پر جس دن میں نے تجھے دودھ پلایا تھا، اس دن پر مجھے افسوس ہے، اور تو کہتا ہے میں نے باغی کو پناہ دی ہے؟ نہیں، در حقیقت میں نے رسول اللہ کے گھر کو اپنے گھر میں بسایا ہے، میں نے رسول اللہ کے گھر کو اپنے گھر میں بسایا ہے۔ مسلم بن عقیل تیرے حوالے نہیں ہوں گے۔ اپنے بیٹے سے وہ لڑ گئی۔ اب یہ 12 لوگ امام مسلم بن عقیل کو پکڑنے آئے تو پہلی مرتبہ امام مسلم بن عقیل کو تلوار نکالنی پڑی کوفہ میں۔ پہلی مرتبہ جب تلوار نکالی تو یہی 10-12 سے آپ کا مقابلہ ہوا، اور یہ 10-12 کیا، یہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا شیر ہے۔ مسلم بن عقیل کی تلوار چمکتی تھی اور سامنے وہ بھاگے پھرتے تھے کتوں کی طرح، کوئی پکڑنے کو آتا نہیں تھا، یہاں تک کہ ایک شخص قریب آیا اور امام مسلم بن عقیل پر حملہ کرنے لگا، آپ کا اس کی تلوار منہ پر گری جس سے آپ کا ہونٹ کٹ گیا۔
امام مسلم بن عقیل کا ہونٹ کٹ گیا. امام مسلم بن عقیل سخت شدت کی دھوپ ہے اس دن. طوعا نامی خاتون سے کہتے ہیں اے محب اہل بیت، جانثاران اہل بیت کی خاتون، مجھے تھوڑا پانی دے دے، میں پانی پیوں گا اور ان کا کام تمام کروں. خاتون پانی لائی، ایک کھٹورے میں پانی لائی. امام مسلم بن عقیل پانی کے لیے جیسی کھٹوری آگے کرتے ہیں، خون پورا اس پانی میں گرتا. آپ نے پانی پھینک دیا کہ خون کا قطرہ پانی میں مل جائے تو حرام ہے، پانی نہیں پیا جا سکتا، خون پینا حرام ہے. دوسری کھٹوری لائی گئی. آپ جب لبہوں کے قریب لگاتے اس میں بھی خون ٹپکتا تھا. آپ نے وہ پانی بھی چھوڑ دیا، کہا صاف پانی پینا مسلمان کے لیے حلال ہے، خون جس پانی میں مل جائے وہ حرام ہے، میں حرام پانی اخیر وقت نہیں پی سکتا. تیسری مرتبہ لایا گیا، تیسری مرتبہ بھی وہ کھٹوری خون سے لال ہو گئی. آپ نے رکھ دیا اور کہا شاید اب میری زندگی میں دنیا کا پانی نہیں ہے. امام مسلم بن عقیل لڑنے کے لیے پھر باہر آئے تو ان ظالموں نے کیا کہا، محمد بن اشعث وغیرہ نے کہا مسلم ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، امان دیتے ہیں. ایک شخص اس میں سے کہا میں امان دیتا ہوں، بس بات اتنی ہے کہ تم چلو عبید اللہ بن زیاد کے سامنے، تمہارے آمنے سامنے گفتگو ہو جائے. ہم اتنا ہی کہتے ہیں. جیسے آج بھی آتے ہیں نا پولیس والے، صرف بات کرنا ہے، بات کرنے کے لیے جانا ہے. امام مسلم بن عقیل سے کہا صرف بات کرنے کے لیے چلو. اور اس وقت عربوں میں امان دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر جنگ نہیں ہوتی، اور اس کے لیے جس نے امان دیا وہ تلوار اٹھا لیتا. عرب میں یہ دستور تھا. تو امام مسلم بن عقیل نے اپنی تلوار چھوڑ دی، کہا چلو ٹھیک ہے تم نے امان دے دی، میں چلتا ہوں ابن زیاد کے پاس گفتگو کروں گا. جب جانے لگے اور اس وقت جیسے ہی ان کی بگی میں بٹھایا گیا، گھوڑے پر بٹھایا گیا، تو ظالموں نے پیچھے سے ان کے ہاتھ باندھنا شروع کر دیا. امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ باندھے. آپ نے پوچھا جب تم نے امان دے دیا اور صرف بات ہی کرنا ہے تو پھر یہ ہاتھ باندھنا کیوں شروع کیا، یہ پہلی غداری ہے تمہاری. کہا نہیں ابن زیاد کے پاس چلو. جب وہاں پہنچے تو آپ کو اس انداز سے نہیں لے جایا گیا جیسے بلایا گیا تھا، کھینچ کر کے بے عزتی کے ساتھ لایا گیا، عبید اللہ بن زیاد کے سامنے لایا گیا. اب یہ جو مکالمہ ہوا ہے، جو گفتگو ہوئی ہے، ابن زیاد نے اب گفتگو شروع کی اور کہا اے مسلم بن عقیل کیا تم یہ فتنہ پروری کر رہے ہو؟ یہاں کے لوگ امن و امان میں تھے، یہاں کے لوگ حسب عادت بہت اچھے مزاج کے تھے، اور تم نے آ کر فتنہ ڈال دیا اور حقیقی خلیفہ کے خلاف بغاوت کیا. امام مسلم بن عقیل نے کہا نہ ہم فتنہ کرنے کے لیے آئے اور نہ یہاں کے لوگ امن و امان میں تھے. ہم کو یہ خبر دی گئی کہ یہاں تیرے باپ کی حکومت ظلم کے ساتھ قائم کی گئی ہے اور ان کے ساتھ کوفہ والوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا. ہم ان کو زمانے رسول کی خلافت یا زمانے رسول کی حالت پر لانے کے لیے اپنا شہر چھوڑ کر آئے ہیں. تو ابن زیاد نے کہا اے مسلم بن عقیل تم کو اتنی فکر ہو گئی، تم تو مدینے میں شراب پینے والے لوگ. مسلم بن عقیل نے مسکرا کر کہا پورا زمانہ گواہ ہے رسول اللہ کا گھرانہ شراب تو دور کی بات، میری کھٹوری میں خون کا قطرہ گرا تھا، میں نے وہ پھینک دیا ہے. شراب کی بات کرتا ہے، شراب تو تجھ جیسا آدمی پیتا ہے اور تیرا امیر پیتا ہے یزید، جو مسلمانوں کی خون پر اپنی کرسی بچھایا ہوا ہے. یہ باتیں سخت ہو گئی امام مسلم بن عقیل کی اور ابن زیاد کی. ابن زیاد نے کہا کہ مسلم ابھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم یزید کی امارت اور اس کی خلافت کو تسلیم کر لو تو ہمارے درمیان بات بن جائے گی. ابن زیاد نے جیسے ہی کہا، مسلم بن عقیل نے کہا تو ہم سے اس بات کا وعدہ لینا چاہ رہا ہے جو قیامت تک ہونے والا نہیں ہے، جو قیامت تک ہونے والا نہیں ہے، اور ہماری زندگیاں کیا ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن جس بات پر تو عہد لینا چاہتا ہے وہ ممکن نہیں ہے. ابن زیاد نے تلوار نکالی اور کہا اگر وہ ممکن نہیں ہے تو پھر میری تلوار سے تمہارا مقابلہ ممکن ہے. مسلم بن عقیل نے کہا میں نہیں کہتا تھا کہ تجھ جیسا خون پینے والا ہی شرابی ہے، اور تیرے لیے ہی یہ سزاوار ہے کہ تو ہی مسلمان کے خون سے اپنے آپ کو آلودہ کر سکتا ہے. یہ گفتگو ہوتی رہی کوفہ کے گورنر ہاؤس میں. عبید اللہ بن زیاد نے امام مسلم بن عقیل کو پیچھے ہاتھ باندھ کر اوپر چھت پر لے جانے کا حکم دیا. جلاد کو بلایا اور جلاد کو بلانے کے بعد امام مسلم بن عقیل کی ہڈیاں توڑی گئیں، آپ کی ہڈیاں توڑی گئیں، اور اس کے بعد امام مسلم بن عقیل کو قتل کر کے گورنر ہاؤس کے اوپر سے پھینکا گیا. آپ کا سر مبارک الگ اور جسم مبارک الگ پھینکا گیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ خاندان نبوت کے پہلے شہید ہیں، پہلے شہید کوفہ میں جنہوں نے دم توڑ دیا. لیکن جانتے ہو گورنر ہاؤس میں مسلم بن عقیل کی یہ حالت تھی کہ جب آپ کے ہاتھ باندھ کر کے آپ کو اوپر لے جایا جا رہا تھا تو کئی لوگ وہاں موجود تھے. ان کی طرف دیکھ دیکھ کر کے امام مسلم بن عقیل کہہ رہے تھے اے لوگوں دنیا کا یہ دستور ہے، قیصر اور کسریٰ جیسے ظالم بادشاہ بھی جب کسی کو پھانسی دیتے تو پھانسی دینے سے پہلے اس سے پوچھ لیتے تیری کوئی خواہش ہے تو بتا دے،
یہ کیسی حکومت تمہاری آ گئی؟ کیا مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ تو لوگ کہتے اگر کوئی چیز جانتے چاہتے ہو تو بتاؤ. امام مسلم بن عقیل یہ کہہ رہے تھے میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کی دیکھ بھال ہو, میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر بار میری جائیداد کا خیال ہو, میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے بعد میری خبر مدینے پہنچائی جائے, بس اتنی خواہش ہے میری موت سے پہلے حسین ابن علی کو یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ کوفہ جیسے بددیانت شہر میں کبھی نہ آئے. میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ اس شہر میں نہ آنے پائیں, اس لیے کہ اس نواز رسول کے ساتھ اگر ایسا ہوا جیسا میرے ساتھ ہو رہا ہے تو قیامت کے دن میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا. حسین اگر مجھ سے یہ پوچھے کہ اے مسلم تمہارے خط کی وجہ سے میں آیا تھا اور میرے ساتھ کوفہ والوں نے کیا کیا, اگر حسین ابن علی مجھ سے یہ پوچھ لیں تو میں کیا جواب دوں گا, اس لیے کہ اب تک میں 2 خط لکھ چکا ہوں کہ کوفہ کے حالات بڑے اچھے ہیں, اس لیے اے لوگوں میرا یہ پیغام پہنچا دو حسین ابن علی کوفہ کی طرف نہ آئیں. کوفہ کے گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے لوگ پھٹا مار کر ہنسنے لگے اور کہا مسلم بن عقیل تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کی جائے گی اور نہ ہی یہ پیغام حسین تک پہنچایا جائے گا, جاؤ تم پھانسی کے پھندے پر, اگر حسین آتے ہیں تو انہیں بھی اسی طرح کا مزہ چکھایا جائے گا. امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی اور جیسے ہی ان کی شہادت ہوئی میرے عزیزو, ہانی بن عروہ جو ان کے جانثار تھے, ان کے محب تھے, ان کا قتل ہوا, مسلم بن اوسجہ کا قتل ہوا, اب مسلم بن عقیل کا قتل ہوا. اتنا ہی نہیں کہ گورنر ہاؤس سے ان کی لاش پھینکی گئی تھی, ہڈیاں توڑی گئی تھی, اتنا ہی نہیں, مجھے بتانے میں درد محسوس ہوتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مسلم بن عقیل کی لاش کو گورنر ہاؤس پر لٹکایا گیا. کوفہ والے دیکھتے رہو, جو بغاوت کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا, جو ہمارے امیر کے خلاف کھڑا ہوگا اس کے ساتھ ہم یہی برتاؤ کریں گے. میں یہ کہتا ہوں اے مسلمانوں اس واقعے کو بار بار یاد کرنا. موب لنچنگ یہ آج کی تاریخ نہیں ہے, کوفہ والوں نے بہت پہلے شروع کر رکھا تھا. آج کے یہ کتے بھیڑیے جب کسی مسلمان پر حملہ آور ہوتے ہیں اور مار مار کر کے گوشت کے نام پر, گائے کے گوشت کے نام پر, پتہ نہیں کس کس چیز کے نام پر, کیا ہمارے ملک میں یہ حالات نہیں ہوتے؟ پہلو خان, جنید خان, پتہ نہیں کتنے ایسے نوجوانوں کو بے گناہ مار دیا گیا موب لنچنگ کے ذریعے, اور کبھی کسی کو گرفتار کر کے زبردستی ان کو مار کر کے یہ کہا جائے بولو ہمارے بھگوان کا نام. یہ سب جو حالات ہوئے, اور پھر یہ کتے ظالم کرتے کیا ہیں, ویڈیو بنا کر کے اس کو وائرل کریں اور مسلمان بھی شیئر کرتے ہیں, فارورڈ کرتے رہتے ہیں, اور یہ ان کا مقصد ہی ہے کہ تمہارے دلوں میں دہشت پیدا کی جائے. ارے ان کے ساتھ اگر ایسا کیا جائے تو ایسا کر دیں گے, ویسا کر دیں, پھر ہوگا کیا, ٹوپی چھپا کر گھومو, داڑھی چھلا کر گھومو. نہیں, ہم تو سیکولر لوگ ہیں, ہم تو سیکولر لوگ ہیں, کہیں سے ہمیں مسلمان دکھنا نہیں ہے. نام بھی ایسا رکھو کہ کوئی پہچان نہ سکے. یہ تمہاری حالتیں اسی دہشت کی وجہ سے آنے لگ گئی. میرے عزیزو یہ نئی باتیں نہیں ہمارے ملک کے لیے یا ہماری تاریخ میں. ہمارے کسی بچے کو گرفتار کر کے موب لنچنگ کرنا, کتے اور بھیڑیے اس پر حملہ آور ہو جائیں, ایک نہتے کو مار کر لٹکا دینا, یہ آج کی بات نہیں. تمہیں پتا ہے, میں رک کر کے تھوڑی سی اور تاریخ بتا دوں. عبداللہ بن زبیر, تاریخ اگر آگے بیان ہوتی تو انشاءاللہ ان کا بھی دور آتا یزید کے بعد. عبداللہ بن زبیر جو مکہ میں تھے, یہ کون ہے عبداللہ بن زبیر؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے. ان کی ماں اسما بنت ابو بکر اور باپ زبیر بن عوام, رسول اللہ کے عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے. ان کے بیٹے, ماں صدیق اکبر کی بیٹی اور باپ رسول اللہ کی پھوپھی کے بیٹے, یہ عبداللہ بن زبیر. ان کے ساتھ جو ہوا تھا پتا ہے, یزید کے دور کا ہی ایک گورنر حجاج بن یوسف عبداللہ بن زبیر سے مکہ میں 40 دن تک لڑا تھا, جس کی لڑائی کی وجہ سے خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا تھا اور حجر اسود کو نقصان پہنچا تھا. اور وہ جنتی دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کے وقت جنت سے لایا گیا تھا, وہ دمبے کا جو اس کے سینگ تھے, جو نشانیاں تھی, وہ جل گئی تھی, ختم ہو گئی تھی. اتنے بڑے واقعات پیش آئے عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں. اور ہوا کیا تھا پتا ہے, وہ تھک ہار کر کے گھر کے اندر آئے. اسما بنت ابو بکر اس وقت ان کی عمر 90 سال کے قریب تھی, تقریباً 90 سال کے قریب کی عمر ہے حضرت اسما کی, یا 80 سال کی عمر ہے. بیٹا جب تھک کر آیا تو اسما بنت ابو بکر اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں, بیٹا شیروں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جھوپڑی کے سائے میں بیٹھے, تو بوڑھی ماں کی فکر نہ کر, دین اسلام کی فکر کر. بیٹے کو بھیج دیا اور بیٹا شہید ہو گیا تھا. عبداللہ بن زبیر قتل ہو گئے تھے. آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کربلا کے واقعات میں بیچ میں کہاں سے آئے, یہ اس لیے بتا رہا ہوں موب لنچنگ کا دور اور موب لنچنگ جو ہو رہی ہے اس کے متعلق کہہ رہا ہوں. عبداللہ بن زبیر کو قتل تو کیا حجاج بن یوسف نے, لیکن جانتے ہو ان کی لاش کو 40 دن تک ایک کھمبے پر باندھ کر لٹکایا گیا تھا. 40 دن تک لٹکایا گیا تھا, اور تاریخ میں موجود ہے, لیکن وہ پورا جسم 40 دن تک تر و تازہ تھا.
ہر دن خون کا قطرہ ٹپکتا تھا اور جسم اسی طرح تر و تازہ تھا، نہ جسم میں کوئی سڑن، کوئی بدبو، نہ ہی بوسیدگی، کچھ نہیں۔ اب جو بات کہنے کی ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے، بوڑھی ماں اسما بنت ابو بکر روزانہ لاٹھی پکڑ کر آتی تھی، ہر دن اپنے بیٹے کو دیکھتی تھی اور گھر جاتی تھی۔ لاش لٹکی ہوئی ہے اور ماں روزانہ دیکھتی تھی اور گھر جاتی تھی۔ 40 دن گزرنے کو آئے، تب اسما بنت ابو بکر نے کیا کہا تھا پتا ہے؟ اپنی لاٹھی پکڑ کر کے کہا تھا، 80-90 سال کی خاتون، اے مکہ والو، اس دولہے کا سواری سے اترنے کا وقت کب آئے گا؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ یہ دولہا اپنی سواری سے اتر جائے؟ بیٹے کی لاش کھمبے سے لٹکی ہوئی ہے، لیکن ماں اس وقت تک ہمت نہیں ہارتی، لوگوں سے کہتی ہے میرا بیٹا دولہا ہے اور سواری پر سوار ہے۔ پھر 40 دن کے بعد ان کی لاش کو لا کر دفن کیا گیا تھا۔ یہ باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ تمہارے جذبے جوان رہے۔ ہمارے لیے موت، ہمارے لیے کسی کا کٹ جانا، مر جانا ہمارے حوصلوں کو توڑنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اکثر میں تقریروں میں کہتا ہوں، ان ظالم بھیڑیوں سے اور کتوں سے یہ بتاؤ، اگر میری گردن کل کو کاٹ دی جاتی ہے، مجھے پھانسی پر چڑھایا جاتا ہے، یہ ہرگز مت سمجھنا کہ تم نے اسلام کو ختم کر دیا یا اسلام کا نقصان پہنچا دیا یا مسلمانوں کو ختم کر دیا، ہرگز نہیں۔ ہمارا تو یہ ماننا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کی لاش کو لٹکا کر کوفہ والوں نے یہ موب لنچنگ ہی تو کیا تھا، تو کیا اس وقت اسلام ختم ہو گیا؟ سب ڈر کر کے، سہم کر کے سب چیزیں چھوڑ دیے؟ نہیں میرے عزیزو، اسلام پھلتا رہا، پھولتا رہا۔ اسی لیے یہ کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور ہے انشاءاللہ العزیز۔ امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد جو ہولناک مناظر پیش آئے کوفہ کی سرزمین پر، وہ بیان سے باہر ہیں میرے عزیزو۔ اب میں رلانے کے لیے بیان نہیں کرتا، لیکن غم ہمارا قدرتی ہے، غم ہمارا فطرتی ہے، آ جاتا ہے۔ میں تو بیان اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے بچے جوان رہیں اور بوڑھے بھی جوان رہیں۔ کربلا کی داستان سن کر ڈر کر کے، سہم کر کے، حالات سے سمجھوتا کرنے والی باتیں نہ کریں، بلکہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی، باطل سے ٹکرانے والوں کی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ یہ کوئی کمال کی بات نہیں، آج جو حکومت میں اس کے تلوے چاٹیں، اس کی جوتیاں اٹھائیں، یہ چڑھتے سورج کو پوجا کرنے والے لوگ ہر زمانے میں آتے رہیں گے، ان کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ دیکھیں زمانے بدلتے گئے، بدلتے گئے، بہت سارے بادشاہ آئے یا بڑے بڑے لیڈر آئے، لیکن تاریخ میں جو حسین کا مقام